نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی شے پر بھی، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ قائم کرو تورات اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً بہت زیادہ کرتا ہے تم ان میں سے اکثر کو جو اتارا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے، سرکشی اور کفر میں، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، پس نہ افسوس کیجئے کافر قوم پر، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو صابی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا، اور عمل کرے اچھے، فلا خوف علیہم، پس نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 10واں رکوع آیت نمبر 68 اور 69 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور قرآن و سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل کتاب کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے، آپ تبلیغ کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے اس کو بیان نہ کیا تو آپ نے گویا کہ رسالت نہیں پہنچائی۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور آپ میرا پیغام پہنچاتے رہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کھل کر میرا پیغام پہنچائیں، آج کے سبق میں اس پیغام کا ذکر ہے کہ اہل کتاب کو صاف صاف کہہ دے کوئی تمہارا دین نہیں، کوئی تمہارا معیار نہیں کامیابی کا
جب تک کہ تورات، انجیل اور قرآن پر صحیح معنی مر ایمان نہ لاؤ تو کہ صرف تمہارے دعوے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اور جناب ہم کتاب کے ماننے والے ہیں اور ہم فلاں اور فلاں، یہ دعوے کسی کام کے نہیں ہیں جب تک صحیح معنوں میں عمل نہ کرو تو۔ اور قرآن پاک صرف ان کے لیے نہیں اعلان کر رہا، قرآن تو قیامت تک آنے والے ہر فرقے، ہر گروہ کے لیے، یہ اعلان ہمارے لیے بھی ہے کہ صرف دعوے ہمارے کبھی ہمیں کامیابی کی طرف نہیں لے کر جائیں گے جب تک ہم عمل نہیں کریں گے۔ آج ہمارے اکثر کام دعووں کی حد تک رہ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ، قرآن سے عقیدت اور ادب کا دعویٰ، لیکن جب بات آتی ہے عمل کی تو سنت کو چھوڑ کر بدعات کی طرف اور قرآن کو چھوڑ کر رواج کی طرف جاتے ہیں۔ جب تک عمل کی میدان میں ہم آگے نہیں بڑھیں گے تب تک یہ دعوے کسی کام کے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے عمل کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا تھا۔ انہوں نے کوئی دعوے نہیں کیے تھے، انہوں نے کوئی نعرے نہیں لگائے تھے، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ بس عمل ہوگا تو قرآن کی تعلیمات پر ہوگا اور فرما برداری اور اطاعت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی شے پر بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، چونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم تورات و انجیل کو ماننے والے، اس لیے فرمایا کہ اسی کو قائم کرو، اور جو تورات و انجیل کو قائم کرتا ہے وہ قرآن پر ضرور ایمان لاتا ہے، اس لیے ساتھ آگے قرآن کا بھی ذکر کیا، کیونکہ تورات کی دعوت وہی ہے، انجیل کی دعوت بھی وہی ہے جو قرآن کی دعوت ہے عقائد میں۔ اور پھر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آئے تو خود اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ وہ رسول ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تورات اور انجیل میں جس نبی کی صفتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے اپنی جگہ پر، آپ کے تو صحابہ کی تعریفیں بھی تورات اور انجیل میں لکھی ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ کہتے ہیں صحابہ کی مثال بھی تورات میں ہے اور ان کی مثال بھی انجیل میں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے تذکرے بھی تورات اور انجیل میں ہے تو جو شخص تورات اور انجیل پر عمل کرے گا وہ لا محالہ قرآن پر بھی عمل کرے گا۔ اس لیے فرمایا صرف دعوے نہ کرو، اور اسی بات کو سورۃ البقرہ پہلے اس بارے میں بیان کیا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ احسان صاحب ٹیک گلاس ہو تو پھر سو ہی بالکل غیر اللہ دا سہارا نہ لاؤ۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو تو کہتے ہو تورات پر عمل کرو، تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جی اس پر عمل کرو، اور اپنی باری آتی ہے تو وہی تورات جب میرے نبی کی شان بیان کرتی ہے تم اس کو چھپاتے ہو اور لوگوں کے سامنے بھی بیان نہیں کرتے ہو اور خود بھی عمل نہیں کرتے ہو۔ وہی تورات جب میری توحید کا مسئلہ بیان کرتی ہے اس پر پردے ڈالتے ہو، تو یہ کیسا ماننا ہوا تورات کو؟ یہ تو صرف دعویٰ ہے تورات کے ماننے کا۔ اور آج میرے بھائیوں اور بزرگوں سیم ہماری بھی وہی حالت ہے، دعویٰ ہے قرآن کو ماننے کا لیکن قرآن کی مانتے نہیں ہیں، قرآن پاک پر عمل کوئی نہیں ہے۔ فیصلے کی باری آتی ہے قرآن سے فیصلہ نہیں، قرآن کا فیصلہ ہمیں تسلیم نہیں، رسول کا فیصلہ ہمیں تسلیم نہیں، دعوے بڑے لمبے چوڑے ہیں۔ تو یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو بھی، یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ ہے کہ ہم محبت کرنے والے ہیں، جب تک عمل نہیں کریں گے تب تک یہ دعوے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لستم علی شیء، کسی شے پر بھی تم نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تورات و انجیل وما انزل الیکم من ربکم، اور جو اب رب نے نازل کیا یعنی قرآن پاک، اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو، صرف ایمان نہیں، اس کو قائم نہیں کرو گے تو، یعنی اس پر کما حقو عمل نہیں کرو گے تو صرف یہ دعویٰ محبت اور اطاعت کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ پھر آگے وہی بات جو پہلے بھی ہو چکی کہ قرآن مقدس دل کی دنیا بدل دینے والی کتاب ہے، دل کی ظلمتوں اور اندھیروں کو
اجالوں اور روشنی میں تبدیل کر دینے والی کتاب ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کی نیت درست ہو، جو عمل کرنا چاہتا ہو، جو سمجھے اور سوچے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے اور میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا اگر یہ نہیں ہوگی تو جوں جوں قرآن سنے گا تو سرکشی اور کفر بڑھتا جائے گا۔ کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی قدر ہی نہیں ہے تو پھر اثر کیا کرے گی؟ اس کی میں نے مثال اس دن بھی عرض کی تھی کہ زمین اچھی ہو تو بارش برستی ہے، پھل پھول اگتے ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں، اور زمین پہ گند پڑا ہو بارش آتی ہے تو پہلے سے زیادہ بدبو پھیل جاتی ہے۔ یہی مثال ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ان میں سے اکثر لوگوں کو جو آپ کی طرف اتارا گیا نا رب کی طرف سے، یہ سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا کلام اترتا ہے وہ پہلے اور نافرمان تھے، جب قرآن سنا تو اس سے بھی اور نافرمانی میں بڑھ گئے۔ پہلے چند آیتوں کا انکار کر رہے تھے اور آیتیں نازل ہوئی، ان کا بھی انکار کیا، ان پر بھی عمل نہ کیا تو سرکشی بڑھ گئی، اور اگر انکار کیا تو کفر بڑھ گیا۔ تو فلا تأس علی القوم الکافرین، افسوس نہ کیجئے کافر قوم پر۔ ظاہر بات ہے جس کی نیت ہی درست نہیں ہے اس کو ہدایت کہاں سے ملنی ہے؟ اس پر کوئی افسوس نہیں۔ ان کا علاج ہی یہی ہے جو اللہ کی کتاب پہ شک کریں اور اللہ کی کتاب پر سچا ایمان نہ رکھیں یا اخلاص کے ساتھ ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش نہ کریں، وہ بھٹکتے ہی رہیں گے، وہ گمراہی ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں فلانی پارٹی کا اور میں فلانی جماعت کا اور میرے یہ پارٹی اور جناب یہ وہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ آؤ عمل کی دنیا میں آؤ، جب عمل کرو گے اللہ اس کے رسول کی باتوں پر تب کامیابی ہے، ورنہ یہ نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہودی کہیں او جی ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، ان کے ماننے والے بالکل سچے اور کامیاب لوگ تھے، لیکن صرف دعویٰ کر لینے سے تو نہیں نا۔ اسی طرح عیسائی کہیں جی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، بس نجات پکی، جیسا کہ عیسائیوں کا دعویٰ بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پہ لٹکایا بس ہمارا سب کا کفارہ ہو گیا، اب ہماری بخشش کے لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹک جانا ہی کافی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ایک گاؤں کے مولوی صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کا آپریشن تھا، یہ کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا میں، عیسائیوں کا بہت بڑا اسپتال ہے، آنکھوں کا بڑا مشہور اسپتال ہے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ ان کی جو پرچی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی انہوں نے دعوت لکھی ہے اپنی عیسائیت کی۔ تو ظاہر ہے جو بندہ وہاں جائے کوشش ہوتی ہے ان کی کہ اس کو عیسائیت کی دعوت دیں۔ تو ہمارے جس کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے نا کتابوں کا، ظاہر ہے وہ کتابوں کی طرف جاتا ہے۔ اب وہاں مولوی صاحب کہتے ہیں کئی دن جو تھے ہاسپٹل میں تو ان کی لائبریری بنی تھی، تو چلو یار کتابیں جا کے دیکھوں۔ اب جو لائبریری میں جاتا تو ان کو اور زیادہ کوشش ہوتی کہ یار اس کو دعوت ضرور دے کیونکہ یہ شاید مائل ہو جائے ہماری طرف۔ وہ کہتے میں جو ہی لائبریری میں جاؤں تو بس وہ ایک پوپ سا آ جائے میرے قریب، دعا سلام بھی کرے اور جناب وہ میٹھی میٹھی دعوت بھی دینا شروع کر دے عیسائیت کی۔ کہتے باتوں باتوں میں ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف فرما۔ تو بس یہ ندامت کا نام ہی توبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے۔ اس نے کہا یہی تو تمہاری غلطی ہے نا۔ میں نے کہا پھر تو بتا کیا توبہ کا طریقہ ہے؟ کہتے توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہ کریں گے۔ ہمارے مولوی صاحب کہتے میں کہا ہاتھ آوے نہ جڑنے پترا کرتوت تو کریں تو توبہ عیسیٰ علیہ السلام کر، اے چنگا طریقہ کٹنے، پٹھے کام تو کریں توبہ عیسیٰ علیہ السلام کر، یہ کوئی بات ہے؟ بس قصور کروں میں، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں قصور دو تنے دا تو چٹی نانی تھے، قصور کریں میں اور توبہ کی باری ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کرے۔ کیوں بھائی؟ میں اپنے گناہوں پہ خود جب تک نادم نہیں ہوں گا، اور توجہ کریں اگر تو بات سمجھ میں آئے گی، بالکل اسی کے ساتھ ملتے جلتے نظریات ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ او کوئی نہیں جی مرشد دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دیو تو بیڑا پار ہو جائے گا، یہ وہی نظریہ ہے نا جو عیسائیوں کا نظریہ ہے، یہ وہی نظریہ جو عیسائیوں کا نظریہ ہے، صرف الفاظ کی ہیر پھیر ہے، باقی نظریہ تو وہی ہے
کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جناب مان لیا ہم نے اللہ کا بیٹا، تو پھر جناب خیر ہمارے گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی، اور میں اگر کہوں اپنے کسی بزرگ کے بارے میں بادشاہ میں اس کا مرید بن گیا تو میری بخشش ہو جائے گی، یہ غلط نظریہ اور یہ سیم وہی نظریہ ہے۔ اس لیے اگر میں عمل نہیں کروں گا، قربان جائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنی بیٹی فاطمہ جو آپ کے بدن کا ٹکڑا تھا اور لاڈلی اور پیاری بیٹی تھی، اس کا نام لے کر آپ نے کہا فاطمہ عمل کرنا، ورنہ میں تیرے کام نہیں آؤں گا، یہ رشتہ داری تیرے کام نہیں آئے گی۔ آپ نے نام لے کر بتایا اور امت کو بتایا کہ صرف یہ رشتہ داریاں کام نہیں آتی جب تک خود ایمان اور عمل والی زندگی نہ گزارو۔ آپ دیکھو اگر رشتہ داری ہوتی تو ابو لہب نبی پاک کا کتنا قریبی رشتہ دار تھا، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ رشتہ داری کام نہ ہے۔ امیر حمزہ بھی آپ کا چچا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس نے ایمان اور عمل والی زندگی اختیار کی، آپ کی غلامی میں آیا تو کامیاب ہے، ابو لہب نہیں آیا تو ناکام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ بیٹھے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے، بھتیجے کیا ہوا؟ کہ ابو جہل نے آج مجھے گالیاں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر، آخر چچا تھا، ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن بڑا غصہ آیا کہ ٹھیک ہے وہ ایمان نہیں لاتا نہ لائے، اس کو یہ کیا کہہ کے گالیاں دے میرے بھتیجے کو؟ وہ اپنی وہ رشتہ داری والی غیرت جوش میں آئی، اور وہی تلوار ہاتھ میں تھی اور سیدھے چلے گئے ابو جہل کی طرف۔ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے اپنے ان دوستوں کے ساتھ، گپ شپ ہو رہی ہے، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب اس کو سنائی، اسی طرح جس طرح اس نے سنائی تھی، کہ خبردار آج کے بعد اگر میرے بھتیجے کو تو نے کوئی ایسی بکواس کی تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، حتیٰ کہ وہ تلوار کا دستہ بھی اس کے سر پر دے مارا، اور پھر بڑے غصے کے ساتھ پلٹ کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ، میں نے ابو جہل کو وہ سنائی کہ یاد رکھے گا اور میں نے اس کو مارا بھی ہے۔ آپ نے کہا بہت شکریہ، لیکن جس طرح خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا اس طرح نہ کیا، ورنہ ابو جہل کو مارنا ہو اور سنانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ تو امیر حمزہ نے کہا بھتیجے سمجھ آئیے میں نے کیا کہا، ابو جہل کو میں سنا کر آیا ہوں جو سردار ہے اور آپ کا بدلہ لیا ہے۔ کہا جی بالکل سمجھ آئیے۔ تو کہا پھر خوش نہیں ہوئی ہو؟ اور میں خوش تو اس وقت ہوں گا جب تم اللہ کی توحید کو مان لو گے، تو سبحان اللہ، میری رسالت کی گواہی دو گے، خوش تو میں تب ہوں گا۔ امیر حمزہ نے کہا پھر خوش ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امیر حمزہ کامیاب ہو گیا، امیر حمزہ کامیاب ہو گیا۔ ابو لہب نہیں کامیاب ہوا، تو صرف رشتہ داری، میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ کام نہیں دے گی، صرف نام رکھ لینا کام نہیں ہے۔ جناب میری جماعت کا یہ نام ہے اور میری پارٹی کا یہ نام ہے اور بڑا خوبصورت اور بڑا اہل سنت، صرف نام رکھ لینے سے کامیابی نہیں ہے، اہل حدیث صرف نام رکھ لینے سے کامیابی نہیں ہے۔ جب تک ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، یہ نام چھڑے کامیاب کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، جو ایمان والے کہلائیں، والذین ہادوا، جو یہودی کہلاتے ہیں، والصابئون، جو صابی کہلاتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ مجوسیوں کی ایک قسم تھی یا جو بھی گروہ تھا، بعض کہتے ہیں اہل کتاب میں سے تھے، جو صابی کہلاتے ہیں، والنصارى، جو عیسائی کہلاتے ہیں، من آمن باللہ، سب کو دعوت ہے آؤ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید کو مانو، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، وعمل صالحا، نیک عمل کرو، ان فرقوں سے نکلو، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس پر خوف ہوگا نہ اس پر غم ہوگا جو یہ عمل کر لے گا۔ کتنی کھلی دعوت ہے اور کتنی دو ٹوک بات ہے، کتنی واضح بات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایمان اور اعمال، بس اسی کے ساتھ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی شے پر، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً زیادہ کرتا ہے
ان میں سے اکثر لوگوں کو ما انزل الیک من ربک، جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، طغیانا و کفرا، یعنی زیادہ کرتا ہے سرکشی اور کفر میں، فلا تأس علی القوم الکافرین، پس افسوس نہ کیجیے کافر قوم پر، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو صابی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا، اور عمل بھی اچھے کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔